آج کا واقعے میں ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے، جو بڑے سچے فرما بردار اللہ کے بندے تھے۔ ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے قیمتی چیز میری راہ میں قربان کر دو۔ جب آپ نیند سے جاگے تو سوچ میں پڑ گئے کہ وہ قیمتی چیز کیا ہے۔ ان کے پاس بہت سے اونٹ تھے۔ انہوں نے 100 اونٹ قربان کر دیے، مگر دوسری رات پھر وہی خواب آیا۔ اگلی صبح پھر آپ نے 200 اونٹ قربان کر دیے، لیکن پھر آپ کے خواب میں نیند میں وہی خواب آیا۔ آپ نے سوچا اللہ ہم سے خوش نہیں ہے۔ انہوں نے سوچا میرے پاس قیمتی چیز اور کیا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ اللہ ان سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم 86 سال کے تھے تب ان کے گھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ بیٹے کو بہت پیار کرتے تھے، کیونکہ بڑھتی عمر میں اللہ نے آپ کو اولاد دی تھی۔ وہ دل کے بہت قریب تھی، لیکن اللہ کا حکم تھا پیارے بیٹے کی قربانی کا، تو آپ نے اپنے دل کو مضبوط کر لیا اور کہا اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس لیے انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ بنا لیا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا اے بیٹے، تم غسل کر لو، پاک کپڑے پہن لو، میں تمہیں دعوت میں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لے کر مینا کی پہاڑی کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں شیطان ان کو بہت بہکانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس بیٹا ایک ہی ہے اور بہت منت سے ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم جانتے تھے کہ یہ وسوسے شیطان کی طرف سے آ رہے ہیں۔ انہوں نے زمین سے 7 کنکریاں اٹھائیں اور زور سے شیطان پر ماری اور کہا اے مردود، غائب ہو جا، رب جو حکم دے رہا ہے میں سر جھکا کر پورا کروں گا۔ پھر شیطان بیوی ہاجرہ کے پاس گیا۔ انہوں نے اس سے یہی کہا تمہارا شوہر کہاں ہے؟ ابلیس نے پورا واقعہ بیان کیا، لیکن بیوی ہاجرہ کو اپنے شوہر پر پورا یقین تھا۔ انہوں نے کہا میں تمہاری باتوں پر یقین نہیں کرتی۔ شیطان نے یہ ساری بات بیوی ہاجرہ سے کہی، مگر انہوں نے اس پہ یقین نہیں کرا۔ پھر بیوی ہاجرہ نے کہا اگر میرے ایک بیٹے کی جگہ ہزاروں بیٹے بھی ہوں گے اور اللہ اس کی قربانی چاہے گا تو میں ان سب کی قربانی کر دوں گا، تو یہاں سے بھاگ جا۔ جب شیطان نہیں گیا تو انہوں نے بھی زمین سے کنکری اٹھائی اور شیطان پر پھینک دی۔ اس کے بعد شیطان اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کے لیے ان کے پاس چلا گیا اور اس نے اس سے کہا تم جانتے ہو تمہارا باپ تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا ابا دعوت میں لے جا رہے ہیں۔ تو ابلیس نے کہا ابا تم کو دعوت کے بہانے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، مینا پہاڑ پر جا کر تمہیں ذبح کر دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا اگر اللہ رب العزت نے اس دنیا میں کروڑوں لوگوں میں سے مجھے اپنی راہ میں قربانی کے لیے قبول کر لیا ہے تو اس سے بڑا کوئی فضیلت، کوئی انعام نہیں ہے۔ ہر بار اللہ کی راہ میں میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ ابلیس کی یہ بھی کوشش ناکام رہی۔ پھر اسماعیل علیہ السلام نے زمین سے کنکر اٹھا کر ابلیس پہ پھینکا۔ آج تک یہ رسم حج کے دوران لوگ شیطان کو پتھر مارتے ہیں اور چلتا قیامت تلک یہ چلتی رہے گی۔ ذبح کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا تو آپ نے کہا آپ نے جو ارادہ کر چکے ہیں وہی کیے۔
حضرت اسماعیل کا جواب پا کر آپ بہت خوش ہوئے۔ آپ نے کہا، ابا جان، میری کچھ خواہشیں آپ پورا کر دیں۔ آپ نے جواب دیا، کیا خواہش ہے؟ تو آپ نے بتایا، پہلے میرے ہاتھ پاؤں اچھے سے باندھ دیجیے گا، کیونکہ ذبح کرنے کے وقت جانور بھی ہاتھ پیر مارتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کی بے حرمتی ہو۔ دوسری بات، آپ اپنی آنکھوں کو کپڑے سے باندھ لیں، کیونکہ اس وقت آپ کی نظر میری چہرے پر نہ پڑے۔ تیسری بات، جب آپ میری والدہ کے پاس جائیں تو میرا خون سے سنا کپڑا میری ماں کو دے دیجیے گا اور ان سے کہیے گا، اس قربانی کی وجہ سے ایک ساتھ جنت میں ہم لوگوں کا رہنے کا موقع ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قربانی کے لیے قبول کریں، اور اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کو قبول فرمائے۔